أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. سب دوست احباب جانتے ہیں آج اٹلی کے اندر 3 رمضان المبارک ہے. آج کا دن 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا دن ہے. اسی نسبت سے آج انشاءاللہ نعت شریف بھی ہوگی اور گفتگو بھی اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی جو شان قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے انشاءاللہ ہوگی. تو جو بھی دوست احباب لائیو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مجھ سے گزارش ہے درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر
کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، کہ بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، کہ بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود سید عالم نور مجسم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانۂ غیوب، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد، آج کا جو میں نے یہ لائیو پروگرام رکھا ہے، بالخصوص اہل بیت کی شان اور بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، کیونکہ یوم وصال ہے 3 رمضان المبارک، اس حوالے سے یہ لائیو پروگرام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا نذرانہ عقیدت، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عقیدت کے لیے نذرانہ لکھا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھوں گا۔ اس کے بعد جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کا انشاءاللہ ترجمہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوگی۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں، کیوں کر نہ ہو معیار سخا حضرت زہرا، ہیں دختر محبوب خدا حضرت زہرا،
ہیں نور محمد بخدا حضرت زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گٹا حضرت زہرا، مادر ہیں وہ زینب کی، ماں ہیں وہ زینب کی، حسین اور حسن کی ہیں آل محمد کی ردا حضرت زہرا، اصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے، ہیں جملہ خواتین سے جدا حضرت زہرا، بے شک دیتا ہے وجود حسنین اس کی شہادت، دیتا ہے وجود حسنین اس کی شہادت، ہر لمحہ تھی راضی برضا حضرت زہرا، اب تو ہے نصیر، کیونکہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا یہ نذرانہ عقیدت ہے، اب فرماتے ہیں کہ اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت عزیز وقار، اہل بیت کی شان جتنی بھی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے، ان کی شان اور عظمت کے جو قصیدے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 22واں سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد تقریباً تیسری آیت مقدسہ ہے 22ویں سپارے کی، تقریباً وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، جہاں سے 22واں سپارہ شروع ہوتا ہے، پہلا پیج کھولیں، وہاں پر یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں وہاں لکھے ہوئے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت مقدسہ کے اندر خالق کائنات نے اہل بیت کی شان کو بیان کیا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیتی کو، اے نبی کے گھر والوں، اہل البیتی اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ حضرات عزیز وقار، یہ شان ہے اہل بیت کی۔ اگر کیونکہ ہم حضور کے گھر والوں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے در والوں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، ان سب کو صحابہ کرام ہوں، حضور کے اہل بیت ہوں، سب کو اگر مقام ملا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ جس کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے اسے یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطا فرما دیا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہان آب و گل میں قدم رکھا تو آپ کا نور مقدس درخشاں ہوا اور مکہ مکرمہ کے مکانوں کو آپ کے نور نے گھیر لیا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور مشرق اور مغرب میں کوئی جگہ ایسی نہ رہی جو آپ کے نور سے منور نہ ہوئی ہو، کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جب ولادت ہوئی تو ہر طرف نور ہی نور بکھیرا ہوا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات عزیز وقار، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمان رب العالمین ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور، اللہ کی طرف سے نور۔ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو حضرات عزیز وقار، بلکہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، قال فاطمۃ بدعۃ منی، قال فاطمۃ بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دور کے اندر لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شان بیان کی کہ میری بیٹی کی عظمت بیان کی، شان بیان کی، لوگوں کو بتایا کہ یہ بیٹی کا مقام ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور کے اندر بھی لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور آج جو دور جا رہا ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پر بیماری آ گئی، ہم پر مصیبتیں آ گئی۔ ہم دیکھ لیں کیا ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرات ذی وقار آج کے دور کے اندر دیکھ لیں، جتنی بیٹے گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جتنی خوشی بیٹوں پر کی جاتی ہے، اتنی جب آپ کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو آپ بیٹی پر اتنی خوشی نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یقیناً تقریباً سب کا تو میں نہیں کہتا، لیکن کچھ پرسن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، ایک پیدا ہوتی ہے، جب دوسری پیدا ہوتی ہے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ خوشی نہیں مناتے۔ تو یقیناً ہم پر یہ سب نے یہ بیماریوں کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا سا ایک عذاب کی جھلکی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بیٹی کو اگر مقام ملا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ ہم آج کے دور کے اندر رہ رہے ہیں، اگر گھر میں اندر جس طرح آپ کے گھر پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، آپ خوشی مناتے ہیں، جب آپ کے گھر اسی طرح جب بیٹی پیدا ہو تو اسی طرح خوشی منایا کریں۔ جب ہم قرآن حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیماریاں بھی ٹل جائیں گی۔ کیونکہ آج کے دن کا میں صدقہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ دے کر، اہل بیت کا وسیلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میں وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ اہل بیت کا صدقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں، رمضان المبارک کے مہینے کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ کیونکہ اہل بیت کی شان جتنی بھی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ اہل بیت کی شان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی ہے۔ حضرات ذی وقار اہل بیت کی شان بہت مقام ہے اہل بیت کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کے گھر دروازے پر کسی نے کیونکہ ان کی شان، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹی کی تربیت بھی بہت اچھی کی ہے، اہل بیت کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے کسی سائل نے صدا لگائی کہ اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کو مانگنے والا جو تھا، سوالی تھا، وہ باہر آیا۔ اس سوال نے جب سوال کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا کہ کون سی چیز اس کو دی جائے، کون سا اس کو کپڑا دیا جائے، نیا دیا جائے یا پرانا دیا جائے۔ کیونکہ سائل آج کے دور کے اندر جب کوئی ہم سے مانگنے والا آتا ہے، سوالی آتا ہے، تو ہم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرتے ہیں جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، ناپسندیدہ جو چیز ہوتی ہے، جو استعمال شدہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہن میں خیال آیا کیا اس سوالی کو نیا کپڑا دیا جائے یا پرانا دیا جائے؟ پھر قرآن مجید کی آیت مقدسہ ذہن میں آئی، سامنے آئی، قرآن مجید کا 4 سپارہ، پہلی آیت مقدسہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں
اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. یہ نیکی کا جو درجہ ہے، اصل جو مقام ہے، تم اس وقت تک اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم راہ خدا میں اپنی پسندیدہ، جس کو آپ خود پسند کرتے ہیں، وہ راہ خدا میں نہیں خرچ کرتے. تو حضرات ذی وقار، جب یہ آیت مقدسہ کا مفہوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں آیا، آپ کے سامنے آیا، تو آپ نے جہیز کے اندر جو ملنے والی جو قمیض تھی، نئی قمیض تھی، اعلیٰ قمیض، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سائل کو دے دی جو مانگنے والا تھا. یہ ہے شان اہل بیت کی، یہ شان ہے اہل بیت کی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سائل جو سوالی آپ کے دروازے پر آیا، اس کو آپ نے وہ جو گھر کے اندر جو نئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹی کو نئی جو چادر جہیز کے اندر عطا فرمائی تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ نئی چادر ہی سائل کو دے دی، کیونکہ قرآن مجید کا مفہوم ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. تو حضرات ذیفکار، یہ ہے شان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ آج آپ کے وصال کا دن ہے، ہم اس لیے ان کی شان بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی کو گزارا. اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی، رات کو عبادت کرتی، دن کو یعنی کہ کام کاج گھر کے کرتی، تو رات کو جب آپ اللہ کی عبادت کرتی، سجدے کے اندر جاتی، اتنا سجدہ لمبا ہوتا کہ رات ختم ہو جاتی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، اے باری تعالی ایک ایسی لمبی رات عطا کر دے کہ تیری بندی جی بھر کے سجدہ کر سکے. حضرات ذی وقار، آج مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھروں کے کام کاج کرتی ہیں، نماز کی بھی انہیں پابندی کرنی چاہیے. انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہے اسے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا معمول تھا زندگی کا، کس طرح انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزاری. آج کی ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کریں. تو حضرات ذی وقار، کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کے اندر حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کا یوم ولادت کا دن بھی ہے، یکم رمضان المبارک. کیونکہ یہ مقام جو ملتا ہے اس کے پیچھے پرورش ہوتی ہے. جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، تو نیزے کی نوک پر چڑھ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جن کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ، ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ انہوں نے بھی اپنی زندگی صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزاری، صراط مستقیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری. آپ کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کروں گا کہ جب آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھوٹی عمر ہے، گھر سے نکلے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ نے، کیونکہ اگر واقعہ پورا بیان کروں تو کیونکہ وقت تھوڑا ہے، افطاری کا وقت بھی ہو رہا ہے. آپ جب حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ چھوٹی عمر ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. جب گھر سے نکل لگتے ہیں تو ان کی والدہ محترمہ نے 40 دینار آپ کی گدری کے اندر سی کر آپ کو دیے کہ بیٹا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. حضرت حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ، آپ کی والدہ محترمہ نے جاتے وقت حضور غوث اعظم کو یہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹا جاؤ، یہ گدری کے اندر تمہیں 40 دینار سی کر دے رہی ہوں، اور جاؤ، اور بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، بیٹا جھوٹ نہ بولنا. تو آپ سنتے رہتے ہیں یہ واقعہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کا. آپ جب سفر پر نکلے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، راستے کے اندر جو ڈاکو تھے، جو چور تھے، جو لٹیرے تھے، لوٹنے والے تھے، انہوں نے باقی لوگوں کو جب لوٹنا شروع کیا،
لوٹ چکے تو آخر کے اندر حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ بچپنا ہے، دین کا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب ڈاکو نے آپ کو روکا، آپ کی تلاشی لی، تو آپ کی گدریز کے اندر کیا تھے؟ 40 دینار تھے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ بچہ ہے، شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن حضرت حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ نے آپ کو یہ نصیحت فرمائی تھی، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ تو حضرت ذی وقار سامنے اگر ڈاکو ہیں، پتہ ہے لوٹنے والے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اپنی والدہ کی نصیحت کو یاد رکھا، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضرات ذی وقار آج کے دور کے اندر بہت سارے بزرگان دین، اولیاء اللہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی صراط مستقیم پر گزاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاری ہے۔ یہ مقام جو اولیاء اللہ کو ملا ہے، اسی وجہ سے ملا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی، ان کے بزرگان دین نے اپنی زندگی صراط مستقیم پر گزاری ہے، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی ہے۔ تو حضرات ذی وقار میں جتنا بھی اہل بیت کی شان بیان کروں، بزرگان دین کی، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کی شان بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ میری اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں بزرگان دین کی شان بیان کر سکوں، اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہے، بزرگان دین کی شان بیان کی ہے۔ تو حضرت ذی وقار آج 3 رمضان المبارک ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال کا دن ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں، بیٹیوں کو، بہنوں کو جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، ان آپ کے واقعات پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے کی جو برکتیں ہیں لوٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کا روزے رکھنے کی اور نفل عبادت، فرض عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سیدہ فاطمۃ الزہرا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دے کر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر، اٹلی کے اندر، پاکستان کے اندر، پورے یورپ کے اندر، عرب ممالک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مالک مولا یہ بیماری ہے، اس ماہ مبارک کا صدقہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اور بزرگان دین کا صدقہ دے کر، دعا وسیلہ دے کر میں دعا کرتا ہوں، باری تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔